کہ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا امام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ کیا مرنے کے بعد مرنے والے کا، دیکھیے ایک اور روایت کا ایک یا دو جملے کر دوں کہ کیا مرنے کے بعد مرنے والے کا اپنی قبر سے فزیکل گریو سے کوئی تعلق رہتا ہے، وہ جو جسم یہاں پڑا ہوا ہے اس سے کوئی تعلق رہتا ہے؟ یہ ہے ایک پہلو جس کو ابھی بیان کرتا ہوں۔ دوسرا، مولا کیا مرنے کے بعد مرنے والے ان کی روحیں وہ جو چلے گئے اس دنیا میں انہیں دنیا والوں کا حال پتا ہوتا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے؟ امام نے کہا ہاں، میں اپنے الفاظ میں روایت بیان کر رہا ہوں احتیاط کے ساتھ۔ امام نے کہا ہاں پتا ہوتا ہے، مگر کیسے؟ ان کے پاس تو کوئی طریقہ ہے نہیں۔ انہیں پتا ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی مرنے والا اس دنیا سے جاتا ہے اور عالم برزخ میں پہنچتا ہے تب سارے عزیز محلے والے پہچاننے والے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں آؤ بھائی آؤ، تم بھی آ گئے، آؤ تمہارا استقبال ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ ہمارے فلاں عزیز کا حال کیا ہے، ہمارے فلاں ہمسائے کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ انہوں نے کہا وہ، اب وہ جو بھی بتائیں اسی کے اعتبار سے رد عمل ہوتا ہے۔ اگر یہ بتائیں کہ ان کا تو انتقال ہو گیا تو اب یہ کہتے ہیں انتقال ہو گیا مگر یہاں نہیں پہنچے، انتقال ہو گیا مگر وادی السلام میں نہیں آئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وادی برہوت میں پہنچ گئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ برزخی جہنم میں پہنچ گئے۔ تو اب یہ سب مل کے افسوس بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ پالنے والے معاف فرما دے، بخش دے۔ اور پتہ یہ ہے ایک رخ۔ دوسرا، امام نے کہا ہاں مرنے والوں کی روحوں کو اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنے گھر جائیں اور جا کے دیکھیں۔ تو اب پوچھ رہے ہیں مولا کیسے جاتی ہیں؟ اب ہمارے یہاں مشہور کیا ہے کہ پرندوں کی شکل میں آتی، تو اس نے بھی یہی پوچھا کہ مولا میں نے یہ سنا ہے شہرت عام ہے کہ پرندوں کی شکل میں روحیں جاتی ہیں؟ امام نے کہا نہیں، جنہیں اللہ نے جسم کے قید سے آزاد کر دیا، یہ پنجرہ یہ کیج اس سے الگ ہو گئے، اب کیا ان کو پرندے بنائے گا؟ کہ نہیں، بلکہ کہ مولا پھر کہا یہ جو روایات میں آیا کہ پرندوں کی طرح روحیں آتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کبوتر بن کے آ گئے، وہ پرندے بن کے آ گئے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پرندے آزادی کے ساتھ فضا میں پرواز کرتے ہیں اس طرح پرواز کرتی ہوئی مثل پرندے کے پرواز کر کے یہ روحیں آتی ہیں اور پھر اپنے گھر والوں کو دیتی ہیں۔ اب پوچھنے والا پوچھ رہا ہے مولا کتنی مرتبہ آتی ہیں؟ ہر جمعے کو آتی ہیں؟ ہر شب جمعہ؟ امام نے کہا یہ منحصر کرتا ہے کہ عالم برزخ میں ان کے درجات کیا ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ کہ کسی کو ہر ہفتے اجازت ملتی ہے، کسی کو مہینے میں ایک مرتبہ اجازت ملتی ہے، کسی کو سال میں ایک مرتبہ اجازت ملتی ہے۔ جیسے اللہ کے یہاں ان کا درجہ ویسے ان کی اجازت، آتے ہیں اور اب پہنچ کر وہ اپنے گھر والوں کو دیکھتے ہیں، اگر ان کو نیک عمل کرتا ہوا دیکھیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بحمد اللہ ہماری دولت صحیح راہ میں لگی ہوئی ہے، اور اگر ان کو برا عمل کرتا ہوا دیکھیں تو غمزدہ ہو جاتے ہیں، نادم ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کے پکار کے کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا اے ہماری اولاد، تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا، تم بھول گئے۔ اور اگر دیکھیے احتیاج تو ہر ایک کو ہے، جو جنت چلا گیا اس کو بھی عمل کی ضرورت ہے وہاں پر تاکہ اس کا درجہ اور بلند ہو جائے، جو خدا نخواستہ برزخی جہنم پہنچ گیا اس کو بھی ضرورت ہے تاکہ اس کے عذاب میں کمی آ جائے، اس کو منتقل کر دیا جائے۔ ضرورت سب کو ہے، لیکن جو زیادہ ضرورت مند ہیں وہ رو رو کر گڑ گڑا کر کہتے ہیں اے ہمارے بچوں ذرا تو ہماری طرف توجہ کرو، ذرا تو دیکھو تمہیں کیا ہو گیا، یہ مکان ہم نے بنایا، یہ دولت ہم نے جمع کی، یہ ہم نے تم کو دیا، کچھ تو ہماری طرف دھیان کر لو، کچھ تو ہمارے لیے بھیج دو، ہمارے لیے کچھ تو بھیجو۔ اور پھر مثال کے طور پہ والدین کو اجازت ملی آئے ہیں تو اب وہ روحیں اگر دونوں ایک ہی جگہ ہیں تو ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ اب یہ ہمیں بھول چکے ہیں، اب یہ ہمیں یاد رکھے ہوئے نہیں، ان تک ہماری پکار نہیں پہنچے گی، چلو واپس چلے جائیں۔ تو اس وقت بھی ایک روح دوسری روح سے کہتی ہے نہیں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ ابھی یہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ان کو ہمارا خیال آ جائے، بعد میں آ جائے۔ تو عزیزوں انتظار نہ کریں اس بات کا کہ وہ تڑپ کے آپ سے تقاضا کریں،
برسی آئے گی تو ان کو کچھ بھیجیں گے، چیلم کا موقع ہوگا، نہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال، راستے سے پتھر ہٹایا، فوراً نیت کر لیں اے پروردگار اس پتھر کے ہٹانے کا جو ثواب ہے وہ میرے والدین کی خدمت میں پہنچا دے۔ اور دیکھیں یہ بھی ہم چونکہ محدود فکر، محدود ذہن والے لوگ ہیں، لہذا ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ پتھر ہٹائی تو بہت چھوٹا سا عمل ہے، اس چھوٹے سے عمل کا ثواب والدین کو دے دیں گے، پھپھو کو بھی کچھ بھیج دیتے، خالہ کو بھی کچھ بھیج دیتے، فلاں پڑوسی کو بھی، نہیں تقسیم ہو جائے گا، تقسیم ہو جائے گا، نہیں نہیں، یہ ہمارے خزانے ہیں جو محدود ہیں، اس کا خزانہ لامحدود ہے۔ آپ اپنے والدین کے بعد تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو نظر کر دیں تو اسی چھوٹے سے عمل کا ثواب آپ کے والدین کو بھی پہنچ جائے گا اور تمام ارواح